دو عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں، ایک ذکر کی عبادت، ایک دعا کی عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اصل عبادت ہے۔ یہ دعا اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ روز کا مانگنے والا ہے، یہ ہر وقت کا مانگنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ سختی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں زیادہ مانگا کرے، خوشحالی میں زیادہ مانگے، سختی میں اللہ رب العزت پھر فوراً سن لیتے ہیں اس کی۔ تو اللہ رب العزت مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ انسان تو مانگنے سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نہ مانگنے سے ناراض ہو۔ تو مانگنے کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور دوسری ذکر کی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی تعظیم کے ساتھ، زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو، اور یہ جسم بھی اللہ کی فرما برداری میں لگا ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل السیب کے اندر ذکر کے معنی و مطالب کی جو تشریح فرمائی ہے کمال کر دیا ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ، دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت و جلال کا شعور ہو، اور زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور ذکر بدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے نماز جو ہے یہ وہ ذکر ہے جس کے اندر انسان کا دل بھی ذکر میں ہوتا ہے، زبان بھی انسان کی ذکر میں ہوتی ہے، اور انسان کا بدن بھی اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اللہ کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے خضوع، خشوع، تذلل اور انکسار کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ بدن بھی ذکر میں ہے، زبان بھی ذکر میں ہے، دل بھی ذکر میں ہے۔ تو نماز جو ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔ اگر نماز ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ذکر ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو عبادت کے اندر جس چیز کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے کہ اس میں کثرت رکھو، نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے اور ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بلکہ ساری عبادتوں کے بعد ہی تقریباً نماز کے بعد بھی ذکر کا ذکر ہے، جمعے کی نماز کے بعد ذکر کا ہے، حج کے بعد بھی اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے، اسی طرح صیام کی عبادت میں بھی دعا کا تذکرہ ہے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہ پر جو اعمال ہیں ان کے آخر میں ذکر کی تلقین فرمائی گئی۔ تو ذکر کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے کہ اس میں کثرت ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آپ کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک اللہ سے دعا کرنا اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنا، ان کا اہتمام زیادہ رکھیں۔